اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، یعنی حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے صاف طور پر جو ہے فرما دیا، یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم جو ہے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یعنی اہل ایمان اگر تم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو جو ہے تمہاری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اہل ایمان ہوں، تو اب اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے، جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے، وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش، یعنی وہ شخص ہمیشہ اسی بات میں لگا رہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں کہ جس سے جو ہے اللہ اور اس کا رسول جو ہے راضی ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تم اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہاری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے، کہ رضا حاصل کی جائے۔ اور جب میرے مسلمان بھائیوں ہم اپنے اسلاف کی سیرت کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، تو یہ چیز واضح جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا، جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ یہ ہمارے اسلاف کا بھی یہی مقصد تھا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا اور اہل ایمان نے جو ہے اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر جو ہے عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمیشہ اسی کوشش میں جو ہے لگے رہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے دنیا کے اندر راضی نہیں کر پایا تو نہ ہماری دنیا ہی کامیابی کی ضمانت بنے گی اور نہ ہماری آخرت ہی کامیاب ہوگی۔
کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے رضا میں بھی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، آج مسلمانوں کی زندگی کے حالات کو دیکھا جائے، آج ہم اپنی زندگی کا جو ہے جائزہ لیں، محاسبہ کریں، تو مسلمان کو، انسان کو جو ہے صرف جو ہے اسی بات کی فکر ہے کہ دنیا والے جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ کی یہ فکر بن چکی، مسلمانوں کی یہ فکر بن چکی، سوچ بن چکی ہے کہ دنیا والے جو ہے راضی ہو جائے، اور دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے آج کا انسان جو ہے ہر جتن کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس بات کی بھی فکر نہیں کرتا کہ جو ہے اس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول جو ہے ناراض ہوں گے، اس کی بھی فکر آج کا انسان جو ہے نہیں کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں جو ہے صرف ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کس طریقے سے جو ہے دنیا والوں کو راضی کر لوں، یعنی دنیا کے اندر جو انسان ہے میں ان کو راضی کر لوں، کس طریقے سے میں ان سے فائدہ اٹھا لوں۔ اگر سوچ میں، اگر فکر میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو یہ بات نہیں آتی کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے راضی ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو ہے بہت آسان راستہ ہم اور آپ کو دے دیا گیا ہے کہ اگر ہم اس راستے پر چل جائیں تو اللہ اور اس کا رسول بھی جو ہے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور وہ راستہ شریعت کا راستہ ہے، یعنی جس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، جس کام کو کرنے کے لیے اس کے رسول نے حکم دیا، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو اللہ اور اس کا رسول جو ہے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جس کے کرنے پر میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار کیا، بہت سارے ایسے کام ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جو ہے، حدیثوں کے اندر بہت سارے ایسے فرمان جو ہے میرے آقا کے ملتے ہیں کہ جس پر میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو فلاں کام کرے گا وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ میں سے نہیں، یا جو فلاں کام نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس طریقے کا فرمان جو ہے حدیث پاک کے اندر بہت سارے مقامات پر میرے آقا کا ملتا ہے کہ میرے آقا نے جو ہے واضح کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس سے جو ہے میں راضی ہوں گا، اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اگر تم اس راستے پر نہیں چلو گے تو اس سے جو ہے نہ چلنے کی وجہ سے تمہارے نہ اللہ راضی ہوگا اور نہ میں راضی ہوں گا۔ چند حدیث پاک جو ہے میں اس تعلق سے آپ کو سناتا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے میرے آقا نے یہ بتایا کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو اس سے جو ہے میں راضی ہو جاؤں گا، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے جو ہے تم ہم میں سے نہیں رہو گے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ مطلب کیا؟ اس حدیث پاک کی شرح میں جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جو ہے کسی سنت کو برا جانے، جو بندہ کسی سنت کو برا جانے وہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ یعنی اگر کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے کسی سنت کو جو ہے برا جانتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، تو وہ شخص جو ہے دائرے اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، دائرے اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اور جو بلا عذر، اور
جو بلا عذر جو ہے سنت چھوڑنے کا عادی ہو، یعنی شریعت نے جو عذر بیان کیا ہے وہ عذر تو اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، بلا عذر جو ہے وہ سنت کو چھوڑنے کا عادی ہے، سنت کو چھوڑتا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو ہے نہ پرہیزگار ہے اور جو ہے نہ ہم لوگوں میں سے ہے، یعنی نہ وہ میرے آقا کے طریقے پر ہے اور نہ اس کا شمار جو ہے نہ پرہیزگاروں میں ہوگا۔ تو اب معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے؟ معلوم یہ ہوا کہ جس نے سنت کو اپنایا، جس نے سنت کو اپنایا اس نے میرے آقا کے راستے کو اپنایا، اور جس نے سنت کو چھوڑا اس نے جو ہے میرے آقا کے راستے کو چھوڑا۔ جس نے سنت پر عمل کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام کیا، اور جس نے سنت پر عمل نہیں کیا اس نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام کیا۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا کام کیا۔ اگر ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائے، اگر ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے جو ہے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے آقا کی سنت کو چھوڑا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ میرا جو ہے طریقہ اپنانے والا نہیں ہے، وہ میرے راستے پر نہیں ہے، بلکہ اگر تم سنت پر عمل کرنے والے بنو گے تو جنت میں جو ہے میرے ساتھ رہو گے، جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم روز جو ہے چھوڑتے رہتے ہیں، جس کو ہم روز چھوڑتے رہتے ہیں۔ جیسے کھانا کھانے کا بھی سنت ایک طریقہ ہے، اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائے تو ثواب تو ہم کو الگ ملے گا، ثواب ہم کو الگ ملے گا، اور دوسری طرف جو ہے ہم سنت پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، راضی کرنے والا کام کرنے والے ہو جائیں گے۔ اگر ہم پانی پیئیں گے سنت کے مطابق تو جو ہے ہم کو ثواب بھی ملے گا، اور جو ہے اللہ اور رسول کو راضی کرنے والا ہم کام کرنے والے ہو جائیں گے۔ مگر ہم نے نہ اس میں بھی سنت کا طریقہ اپنایا، نہ اس میں بھی سنت کا طریقہ اپنایا، اس طریقے سے جو ہے ہم بہت ساری سنتوں کو روز جو ہے چھوڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو ہم ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراضگی والا کام کرتے ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جامع الوصول کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوے کی طرح جو ہے ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب کیا اس حدیث پاک کا؟ مطلب یہ ہے کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت جو بندہ ایسی جلدی کرے کہ سر سجدے میں رکھے اور جو ہے فوراً اٹھا لے، وہ ایسا ہے جیسے جو ہے کوا ٹھور مارنے والا ہوتا ہے۔ جیسے کوا جلدی جلدی کھانے کے لیے جو ہے اپنے ٹھور کو مارتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ کوے کے ٹھور مارنے کی طرح ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میرے آقا کے راستے پر وہ نہیں ہے، میرے آقا کی تعلیمات پر وہ شخص نہیں ہے جو اس طریقے سے سجدہ کرتا ہے، جو اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں معلوم کیا ہوا؟ نماز جو ہے اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نماز اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ہر ارکان جو ہے ہر ارکان
मुकम्मल तरीके से, अच्छे तरीके से जो है अदा किया जा सके। अब अगर आप जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेंगे तो रुकू की जो तस्बीह है ना आप तस्बीह को सही पढ़ पाएंगे, जो सजदे में तस्बीह पढ़ी जाती है आप ना सजदे की सही तस्बीह को पढ़ पाएंगे, ना मिकदार जो ठहरने की है ना उस मिकदार को आप मुकम्मल कर पाएंगे। इसलिए जो है नमाज को इत्मीनान के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आप हर अरकान को जो है अच्छे तरीके से अदा कर ले जाएंगे। और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बदतर चोर वो है, यानी सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है, जो अपनी नमाज में चोरी करता है। मेरे आका ने फरमाया लोगों में सबसे बदतर चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कोई शख्स जो है अपनी नमाज में किस तरह चोरी कर सकता है? कोई शख्स अपनी नमाज में किस तरह चोरी कर सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया वो उसके रुकू व सुजूद पूरे नहीं करता, यानी जिस तरीके से रुकू करना चाहिए, जिस तरीके से सजदा करना चाहिए उस तरीके से ना रुकू करता है ना उस तरीके से सजदा करता है, तो ऐसे शख्स को मेरे आका ने जो है बदतर चोर कहा। ऐसे शख्स को मेरे आका ने बदतर चोर कहा कि ऐसा शख्स जो है बदतर चोर है जो इत्मीनान से नमाज को नहीं अदा करता, जो इत्मीनान से नमाज को नहीं अदा करता, सिर्फ फटाफट जो है रुकू और सजदा करके अपने घर पर चला जाता है। ऐसा शख्स जो है मेरे आका ने फरमाया बदतर चोर है। मालूम क्या हुआ? नमाज को इत्मीनान के साथ हर अरकान को अदा करना चाहिए ताकि जो सजदे की मिकदार है, जो रुकू की मिकदार है, जो कयाम की मिकदार है, जो कादे उला की मिकदार है, हर मिकदार जो है अच्छे तरीके से अदा हो जाए, हर तस्बीह जो है अच्छे तरीके से अदा हो जाए। वरना अगर हमने जो है जल्दी जल्दी नमाज को अदा किया तो मेरे आका फरमाते हैं ऐसा शख्स जो है बदतर चोर है। और जो इस तरीके से नमाज अदा करता है मेरे आका ने फरमाया वो हम में से नहीं है, यानी वो मेरे आका की तालीमात पर नहीं है, वो मेरे आका के रास्ते पर नहीं है। और तिरमिजी शरीफ के अंदर है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, बड़ों की ताज़ीम ना करे, अच्छी बातों का हुक्म ना करे और बुरी बातों से मना ना करे, वो हम में से नहीं। इस हदीस पाक के अंदर जो है 4 बातों का मेरे आका ने जिक्र किया। पहली बात तो मेरे आका ने फरमाया कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे। मालूम क्या हुआ? छोटों पर रहम करना चाहिए, शफ़क़त करनी चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। और दूसरी बात मेरे आका ने बताई, हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे, यानी बड़ों की जो ताज़ीम नहीं करता उसके बारे में भी मेरे आका ने फरमाया कि वो जो है हम में से नहीं। अब बड़ों में जो है चाहे अहले इल्म हो, चाहे बुजुर्गी वाले हो, चाहे जो है उम्र दराज हो, जो भी बड़ा है हमारे लिए ये हुक्म है कि हम उसकी ताज़ीम करें, हम उसकी ताज़ीम करें। और तीसरी बात ये मेरे आका ने इरशाद फरमाई, अच्छी बातों का हुक्म ना करे, अच्छी बातों का जो हुक्म नहीं करता यानी अच्छी बात की तालीम नहीं देता है, वो भी जो है मेरे आका फरमाते हैं वो भी जो है हम में से नहीं है। मालूम क्या हुआ कि मेरे आका ने वाज़े करके बता दिया कि सिर्फ जो है ये जिम्मेदारी
अच्छी बातों की तालीम देने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ अहले इल्म पर नहीं रखी गई, बल्कि मेरे आका ने हर मुसलमान को मुबल्लिग बना दिया। मेरे आका ने हर मुसलमान को मुबल्लिग बना दिया। अब जिसके सामने जो है कोई गलत काम होता है और उसको ये जानकारी है, उसके इल्म में ये चीज है कि ये चीज गलत है, तो जो है उसको फौरन समझाना चाहिए, रोकना चाहिए, अच्छी बात का हुक्म देना चाहिए। और चौथी बात जो है, बुरी बातों से मना ना करे, और जो बुरी बातों से मना ना करे उसके बारे में भी मेरे आका ने यही फरमाया कि वो हम में से नहीं है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, चंद काम ऐसे जो है मैंने आपको बताए कि जिसके बारे में मेरे आका ने ये बताया कि जो ये काम करेगा वो हम में से नहीं है, यानी मेरे आका के रास्ते पर नहीं है। और अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अगर तुम ईमान वाला होने का दावा करते हो तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही होना चाहिए कि अल्लाह और उसका रसूल जो है राजी हो जाए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, जब तक हम इस फिक्र को नहीं पैदा करेंगे, ये सोच नहीं पैदा करेंगे, हरगिज जो है हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की रजा में हमारे लिए कामयाबी है, इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करते हुए जो है अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करें। तो हम अलैना इल्लल बलाग सुन्नतें पढ़ लें।